سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن رات پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اینٹوں والے یا خیمے والے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا مگر عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں کی ذلت کے ساتھ۔ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ عزت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کرے گا، اور ذلت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عزت و ذلت والے اس معاملے کو اپنے گھر والوں میں دیکھ لیا۔ ہم میں سے مشرف با اسلام ہونے والوں نے خیر، شرف اور عزت کو پا لیا، اور ہم میں سے جو لوگ کافر رہے ذلت و حقارت اور جزیہ ان کا مقدر بنا۔ حدیث نمبر 107 مسند احمد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر جو چیز بھی مانگ لی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ساری بھیڑ بکریاں دینے کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ کی بکریاں تھیں اور 2 پہاڑوں کے درمیان والی گھاٹی ان سے بھر جاتی تھی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور ان سے کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کثرت سے دیتے ہیں کہ ان کو فاقے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 111 مسند۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نیچے کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت اور حسین باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک بات یہ بھی تھی، اہل کتاب میں سے جو آدمی مسلمان ہوگا اس کے 2 اجر ہوں گے، اور پھر جو حق ہمارا ہے وہ اس کا بھی ہوگا، اور جو ذمہ داری ہم پر ہے وہ اس کی بھی ہوگی، اور جو آدمی مشرکوں میں سے مسلمان ہوگا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر جو حق ہمارا ہے وہ اس کا بھی ہوگا، اور جو ذمہ داری ہم پر ہے وہ اس پر بھی ہوگی۔ حدیث نمبر 115 مسند احمد۔